شیخ، فرانس کے اندر لا علاج مریضوں کو اپنی زندگی کے خاتمے کا اختیار دینے کا بل منظور ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اسلام شیخ کیا رہنمائی کرتا ہے کہ لا علاج مریض ہے، بالکل نا امید ہے، اس کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ خود کی زندگی ختم کر سکتا ہے یا نہیں، فرسٹ آف آل، اور سیکنڈلی اسلام نے ہمیں اس کی ٹیچنگز کیا دی ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روح سے قتل نفس اس کی بنیاد جو بھی ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ ٹھیک۔ اس کے مفاہیم کئی ہیں، لیکن ایک مفہوم یہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو اور ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دو آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے بہت ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، اس میں بھی یہی وضاحت ہے کہ قتل نفس، اپنے آپ کو قتل کرنا یہ جائز نہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قاتل نفس کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور اس کے لیے سزا کا ذکر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تا قیامت وہ اپنے آپ کو اسی طرح قتل کرتا رہے گا، جس آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، جس کیفیت اور طریقے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اسی طریقے اور کیفیت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ تو اس بنیاد پر قتل نفس وہ کسی بھی مقصد کے تحت ہو، یہ زندگی سے بندہ نا امید ہو جائے، بیماری کی وجہ سے تنگ پڑ جائے، اور اسی طرح مزید مصائب اور شدائد ہے، یا کوئی اعلیٰ مقصد ہے، اس کے لیے اپنے ذہن کے مطابق کوئی اعلیٰ مقصد کے لیے بندہ اپنے آپ کو یہ قتل کرتا ہے، تو یہ اس آیت کریمہ کے تحت وہ سارے ناجائز صورتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما کان ربک نسیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھولنے والا ہے نہیں۔ اگر بعد میں کوئی صورت ایسی پیش آتی جو کہ جائز ہوتی قتل نفس کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وضاحت فرما دیتا۔ یہ تو از روئے شریعت یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ قتل نفس جائز نہیں۔ نہ کسی کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرو، یہ کہنا بھی اس کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو خود یہ قتل کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ جو قوانین اہل یورپ پاس کرتے ہیں، وہاں پر تو دین اسلام کی بنیاد تو ہے نہیں، تو وہ اس کو بھی نہ اس بندے کے ساتھ خیر خواہی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف اور شدت سے نہ چھٹکارا پا جائے گا، اور بعد والی زندگی کے متعلق ان کو چونکہ یقین نہیں ہے یا یقین کی یہ کیفیت نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے بعد تو اس کو آرام ہی آئے گا، حالانکہ اس کے بعد بہت لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس میں جو نجات کا جو مدار ہے وہ اعمال صالحہ اور عقیدہ صحیحہ پر ہے۔ بہرصورت اب ایک مسلمان شخص وہ بیمار ہو جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مطلب کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بہت یعنی ایسی حالت کی امید نہیں ہوتی کہ یہ زندگی بچ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت یاب فرما دیتا ہے، اور ہم نے بہت سے واقعات پڑھی بھی ہیں اور اسی طرح سنے بھی ہیں ثقات سے، معتبر لوگوں سے، کہ ایک بندہ ہے، اس کے کینسر کا جو سٹیج ہے وہ بہت ہی لاسٹ سٹیج ہے، اور یعنی ہلاکت کے بالکل قریب ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جب تک یہ زندگی ہے
اور یہ روح نکلی نہیں ہے تو یہ دنیا میں ہے، اس بندے کو توبے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر پشیمانی کا موقع ملتا ہے، یہ جو اس کے احباب اور اقارب ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، وہ خدمت کر کے ثواب کما رہی ہوتی ہے، تو یہ اور اس کو تلقین کر سکتی ہے کہ ابا جان یا والدہ صاحبہ، نانا جان، دادا جان اور نانی دادی، یہ جو ہے نا آپ یہ کلمہ پڑھ لے، یہ نیکی کرے، یہ نماز پڑھ لے، اور اس طریقے کے ساتھ اس کا آخر جو ہے نا بہت اچھا ہو جاتا ہے، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں.